السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قرآن کلاس 113 سورۃ النساء کی آیات 24 تا 25 کی تجوید، ترجمہ اور تفسیر ملاحظہ فرمائیں۔ والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم کتاب اللہ علیکم وأحل لكم ما وراء ذلكم وأحل لكم ما وراء ذلكم أن تبتغوا بأموالكم محسنين غير مسافحين فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن فريضة فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن فريضة ولا جناح عليكم فيما تراضيتم به من بعد الفريضة إن الله كان عليما حكيما ومن لم يستطع منكم طولا أن ينكح المحصنات المؤمنات ومن لم يستطع منكم طولا أن ينكح المحصنات المؤمنات فمما ملكت أيمانكم من فتياتكم المؤمنات فمما ملكت أيمانكم من فتياتكم المؤمنات والله أعلم بإيمانكم بعضكم من بعض فانكحوهن بإذن أهلهن وآتوهن أجورهن فانكحوهن بإذن أهلهن وآتوهن أجورهن بالمعروف محصنات غير مصافحات ولا متخذات أخدان فإذا أحسن فإن أتين بفاحشة فعليهن نصف
فإذا أحسن فإن أتين بفاحشة فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب ذلك لمن خشي العنة منكم وأن تصبروا خير لكم والله غفور رحيم والمحصنات اور شادی شدہ عورتیں من النساء عورتوں میں سے الا سوائے اس کے ما ملکت جو مالک ہوئے ایمانکم تمہارے دائیں ہاتھ کتاب اللہ لکھا ہوا اللہ تعالی کا علیکم تم پر وَأُحِلَّ اور حلال کیے گئے لکم تمہارے لیے ما وراء جو علاوہ ہیں ذالکم ان کے ان تبتغوا یہ کہ حاصل کرو تم بِأَمْوَالِكُمْ اپنے مالوں کے بدلے میں محسنین نکاح کرنے والے غیر مصافحین نہ بدکاری کرنے والے فَمَسْتَمْتَعْتُمْ تو جو فائدہ اٹھاؤ تم بِهِ اس سے منہن ان میں سے فآتوہن تو دو انہیں اجورہن ان کے مہر فریضہ مقرر شدہ ولا جناح علیکم اور نہیں ہے کوئی گناہ تم پر فیما اس میں جو ترادیتم راضی ہو جاؤ تم بھی اس بارے میں من بعد الفریضہ مقرر کیے جانے کے بعد ان اللہ بے شک اللہ تعالی کانا ہے علیما حکیما جاننے والا حکمت والا وَمَن لَّمْ يَسْتَطِعْ اور جو شخص نہ طاقت رکھے منکم تم میں سے طولاً مال کی ان ينكح المحصنات کہ نکاح کرے وہ آزاد مؤمنات مومنہ عورتوں سے فمما تو ان میں سے جو ملکت مالک ہوئے ایمانکم تمہارے دائیں ہاتھ من فتیاتکم تمہاری نوجوان مؤمنات مومنہ عورتوں سے واللہ اور اللہ تعالی اعلم خوب جانتا ہے بِایمانکم تمہارے ایمان کو بعضکم تمہارا بعض من بعض بعض سے ہے فَانْكِحُوهُنَّ تو نکاح کرو تم ان سے
بِإِذْنِ أَهْلِهِنَّ ان کے گھر والوں کی اجازت سے، وَآتُوهُنَّ اور دو تم انہیں، اجورہن ان کے مہر، بالمعروف اچھے طریقے سے، محصنات نکاح کرنے والیاں، غیر مصافحات نہ بدکاری کرنے والیاں، ولا متخذات اور نہ بنانے والیاں، اخدان پوشیدہ دوست، فَإِذَا أُحْسِنَّ پس جب نکاح کی جائیں وہ، فَإِنْ أَتَيْنَ پس اگر آئیں وہ، بِفَاحِشَةٍ کسی بے حیائی کی طرف، فَعَلَيْهِنَّ تو ان پر نصف ہوگا، ما علی المحصنات جو آزاد عورتوں پر ہے، من العذاب عذاب سے، ذالک یہ، لمن خشی العنت اس کے لیے ہے جو ڈرتا ہو گناہ سے، منکم تم میں سے، وَأَن تَصْبِرُوا اور یہ کہ صبر کرو تم، خیر لکم بہتر ہے تمہارے لیے، واللہ اور اللہ تعالی، غفور الرحیم بخشنے والا ہے، رحم کرنے والا ہے۔ الحمدللہ ہم نے چوتھا پارہ مکمل کیا اور آج 5ویں پارے کا آغاز ہوا ہے۔ پچھلے سبق میں ہم نے ان رشتوں کی تفصیل پڑھی جن کے ساتھ کسی کا نکاح نہیں ہو سکتا، یعنی جو محرم اور محترم رشتے ہیں، جن کے ساتھ، جن کی فہرست ہم نے پڑھی پچھلے سبق میں، 14 افراد کا ذکر ہوا کہ ان کے ساتھ نکاح نہیں ہو سکتا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں کو سفر کرنے کے لیے اگر 1 دن اور 1 رات کا بھی سفر ہے تو محرم کی پابندی لگائی کہ محرم کے ساتھ سفر کریں گی، خواہ قریب کا سفر ہو 1 دن اور 1 رات کا ہے، تحدید مقرر کی تو وہ محرم کے بغیر نہیں ہوگا۔ اسی طرح عمرے پر جانا ہے، حج پر جانا ہے، جیسے اب کی بار آپ نے پڑھا میڈیا میں پالیسی آئی ہے کہ محرم کے بغیر بھی عورت حج کرنے کے لیے جا سکے گی۔ شرعاً کسی عورت کا حج یا عمرے کے لیے بغیر محرم کے جانا ممنوع ہے، گناہ ہے۔ تو اللہ نے فرمایا کہ ایک تو وہ جو تمہاری سوتیلی مائیں ہوں، تمہارے باپ نے کسی وقت ان سے نکاح کیا ہو، سوتیلی ماں کی موجودگی میں کوئی آئے وہ بھی سوتیلی ماں ہے، ماں سے پہلے کوئی آئی تھی تو وہ بھی سوتیلی ماں ہے، یا ماں کے مرنے کے بعد، ماں کے طلاق ہونے کے بعد کوئی آئی وہ بھی سوتیلی ماں ہے۔ فرمایا اس سے تمہارا نکاح نہیں ہو سکتا، وہ تمہاری محرم ہے، وہ تمہارے ساتھ جا سکتی ہے، سفر بھی کر سکتی ہے، تم اس کے لیے محترم ہو، وہ تمہارے لیے محترمہ ہے۔ اسی طرح تمہاری مائیں، تمہاری مائیں، تمہاری بیٹیاں، تمہاری بہنیں، تمہاری پھپھیاں، تمہاری خالائیں، بھائی کی بیٹیاں، تمہاری بہن کی بیٹیاں، تمہاری رضاعی مائیں، خواہ تمہاری ماں موجود تھی تمہیں اس سے دودھ پلایا گیا یا نہیں تھی، ہر صورت میں تمہاری رضاعی مائیں، اور وہ جو تمہاری رضاعی دودھ پلانے والی ماں ہے
اس کی بیٹیاں، پھر تمہاری ساس، کسی شخص نے شادی کی، اس کی بیوی فوت ہو گئی، تو بھی اس کی ساس اس کی محرم ہے. اس نے اپنی بیوی کو طلاق دے دی تو بھی اس کی سابقہ ساس جیسی بھی صورت ہے اس کے لیے محرم ہے. وہ اپنے داماد کے ساتھ مل سکتی ہے، سابقہ، موجودہ، اور اس کے ساتھ سفر کر سکتی ہے. اسی طرح تمہاری بیویاں جو تمہارے ساتھ ہیں، جن کے ساتھ تم رہ رہے ہو، ان کی پہلے خاوند کی بیٹیاں وہ تمہاری محرم ہیں. تم ان کے ساتھ سفر کر سکتے ہو، انہیں ساتھ لے کے جا سکتے ہو. وہ بیویاں جن کے ساتھ مستقل تم رہ رہے ہو، ہاں اگر یعنی وہ بیویاں جن کے ساتھ تم رہ رہے ہو، ان کی سابقہ بیٹیاں جو ہیں وہ تمہاری محرم ہیں. ہاں کسی سے آپ نے نکاح کیا اور صحبت سے پہلے ہی الگ ہو گئی، اب ان کی سابقہ بیٹیوں سے تمہارا نکاح ہو سکتا ہے. وَحَلَائِلُ أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلَابِكُمْ، تمہاری بہویں، تمہارے بیٹوں کی بیویاں جو تمہارے حقیقی بیٹے ہیں، ان کی بیویاں وہ تمہاری محرم ہیں. جیسے میں نے پہلے عرض کیا کہ ساس بھی ابدی محرم ہے، اور اسی طرح بہو بھی ابدی محرم ہے. کسی کے بیٹے نے اپنی بیوی کو طلاق دے دی، اس کا سسر اس کے ساتھ اس کا نکاح کبھی نہیں ہو سکتا. بیٹا فوت ہو گیا، اس کی سابقہ بہو ہے، اس کے ساتھ بھی اس کا کبھی، یعنی ساس بھی ابدی محرم اور اسی طرح بہو بھی ابدی محرم. اب وَأَن تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ، کہ دو بہنوں کو ایک وقت میں کوئی بندہ اپنے نکاح میں نہیں رکھ سکتا. اس کی ایک بیوی اگر فوت ہو گئی، اس کے فوت ہو یا اس نے طلاق دے دی، تو اس کے بعد اس کی کسی دوسری بہن سے نکاح کیا جا سکتا ہے. اب یہ جو ہم نے 14 رشتے پڑھے، اس پر غور کرنے کی ضرورت ہے کہ یہی رشتے ہیں جو محرم ہیں. انہی کے ساتھ ہماری کسی عورت کا اٹھنا بیٹھنا، ان کے سامنے آنا، چلنا پھرنا، سفر کرنا جائز ہے. اس کے علاوہ کسی کے ساتھ یہاں کہیں کسی عورت کو یہ اجازت ہے کہ وہ اپنے بہنوئی سے ملے، یا کسی مرد کو کہ وہ اپنی سالی کے ساتھ بیٹھے اٹھے چلے پھرے، اس کے ساتھ جو ہے وہ سفر کرے؟ یہاں کہیں کسی عورت کے، ہماری زبان میں جسے دیور اور جیٹھ کہتے ہیں، اس کے ساتھ چلنے پھرنے کی کہیں وضاحت ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا دیور کے بارے میں، اللہ کے نبی نے فرمایا وسلم کہ یہ موت ہے. ہمارے معاشرے کی جتنی غلاظتیں، تباہیاں، بربادیاں ہیں، انشاءاللہ اللہ کی توفیق سے آپ نے پچھلے ہفتے میں نہیں تھا، اس سے زیادہ اچھی حافظ صاحب سے تفسیر پڑھی ہوگی. میں اگلی آیت کے تسلسل میں اس کے ساتھ جوڑنے کے لیے یہ لفظ اور یہ اس کی تشریح دہرا رہا. یہ ہمارے معاشرے کی ساری تباہیاں اس وجہ سے ہیں کہ ہم نے دین کے جو ہمارے اوپر نافذ کیے ہوئے ضابطے ہیں، نہ ان کو پڑھا، نہ ان کو جانا، اور نہ اس کے مطابق اپنے آپ کو ڈھالا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تمہارے اپنے بچے، آپ کے اپنے بچے، بیٹے اور بیٹیاں جب 10 سال کے ہو جائیں، ان کے بستر ہی نہیں، ان کی خواب گاہیں الگ کر دو. اور آج کل تو اس سے پہلے بچے بالغ ہو جاتے ہیں. یہ ہاتھ میں پکڑی ہوئی ڈیوائسز سے کیا کیا بچے جان اور پہچان رہے ہیں، کیا کچھ ان کے سامنے آ رہا ہے. تو یہ 14 رشتے ہم نے پچھلے سبق میں پڑھے کہ یہ محترم اور محرم رشتے ہیں، ان کے ساتھ نکاح نہیں ہو سکتا، ان کے ساتھ سفر کیا جا سکتا ہے. اب اپنے پارے پر نظر رکھیں. 15واں رشتہ، والمحصنات من النساء، وہ شادی شدہ عورت
عورتوں میں سے وہ جو شادی شدہ ہے، کوئی کسی کے ساتھ روٹھ گئی ہے، کسی کا کوئی معاملہ ہو گیا ہے، شادی شدہ عورت کے ساتھ جب تک وہ شادی شدہ ہے نکاح نہیں ہو سکتا، الا ما ملکت ایمانکم، ہاں ایک اس میں استثناء ہے، ایک ایگزمپشن ہے، وہ یہ کہ اگر کوئی شادی شدہ عورت شادی شدہ تھی، اس کا خاوند موجود ہے، لیکن وہ مال غنیمت میں آئی ہے، لونڈی بن کے آئی ہے، وہ کسی کے حصے میں اگر ایک اسٹیٹ نے، ایک ریاست نے، وہ جب اس کے پاس مال غنیمت کے طور پر آئی، وہ کسی کو تقسیم کی، کسی کے حصے میں آئی، تو وہ اس کی جو ہے اس کے ساتھ وہ رہ سکتا ہے، بغیر نکاح کے اس کے ساتھ وہ رہ سکتا ہے، میاں بیوی کی طرح۔ فرمایا وہ شادی شدہ عورتیں جو شادی شدہ ہیں، وہ ان سے بھی نکاح نہیں ہو سکتا، وہ بھی گویا حرام ہے، ما سوائے اس کے کہ کوئی شادی شدہ لونڈی کی صورت میں کسی کے پاس آ جائے، اس کے لیے مباح ہے۔ اللہ نے یہ 15 رشتے بیان کیے۔ ایک حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائے 2 رشتے الگ سے بیان کیے کہ پھوپھی اور بھتیجی ایک وقت میں کسی کے گھر کسی کے نکاح میں نہیں رہ سکتی۔ ایک وقت میں اگر اس کے نکاح میں پھوپھی ہے تو اس کی کوئی بھتیجی جو ہے وہ اس کے نکاح میں نہیں آ سکتی۔ اسی طرح کسی کے گھر میں کوئی عورت اگر اس کی جو بیوی ہے اس کی بھانجی یعنی خالہ اور بھانجی ایک وقت میں ایک بندے کے نکاح میں نہیں رہ سکتی۔ 15 رشتے قرآن سے اور 2 رشتے ہم نے حدیث سے پڑھے۔ اللہ نے فرمایا کتاب اللہ علیکم، یہ اللہ کا مقرر شدہ، یہ اللہ کا فرض شدہ حکم تم پر ہے۔ جیسے ہم لفظ کتبہ سے 4 آیات پڑھ کے آئے ہیں، کتب علیکم الصیام، کتب علیکم القتال، تو بالکل وہی لفظ کتاب اللہ علیکم، یہ اللہ کا فرض شدہ معاملہ تمہارے لیے ہے۔ وَأُحِلَّ لَكُم مَّا وَرَاءَ ذَلِكُم، اس کے علاوہ باقی جو ہیں جگہیں وہ تمہارے لیے حلال ہیں، جائز ہیں، وہاں تم نکاح کر سکتے ہو۔ اور اس کی ترتیب کیا ہے؟ ان تبتغوا باموالکم، کہ تم انہیں باقاعدہ طریقے سے مہر دے کے حاصل کرنے کی کوشش کرو، محسنین، ان کے ساتھ باقاعدہ شرعی طور پر نکاح کرنے والے، غیر مصافحین، بدکاری گناہ کے راستے نہ کھولنے والے۔ فَمَسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ، تو اب شادی کے اس نکاح کے نتیجے میں جو تم ان کی قربت لیتے ہو، فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً، جو نکاح کے وقت تم نے مہر مقرر کیا ہے وہ انہیں لازماً ادا کرو۔ ولا جناح علیکم، تم پر کوئی غلطی کوتاہی کوئی حرج نہیں، فیما تراضیتم بہ من بعد الفریضہ، تمہارے درمیان جو عہد ہوا، جو مہر مقرر ہوا، اگر اس کے بعد تم باہم رضامندی سے اس میں کوئی کمی کرو، اس میں کوئی ہلکا انداز اختیار کرو، کوئی نرمی کرو، تو اس میں کوئی گناہ نہیں۔ ان اللہ کان علیما حکیما، اللہ تعالیٰ خوب جاننے والا اور خوب حکمت والا ہے۔ وَمَن لَّمْ يَسْتَطِعْ مِنكُمْ طَوْلًا أَن يَنكِحَ الْمُحْصَنَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ، 15 حرمت والے محرم رشتے ذکر کرنے کے بعد اللہ نے ایک تو یہ بات بتائی کہ ان کے علاوہ جن سے بھی تم نکاح کرو گے وہ شرعی نکاح ہوگا، کہ مہر کے عوض تم نکاح کرو گے اور علی الاعلان نکاح کرو گے، چھپے راستے اور چھپے تعلقات قائم نہیں کرو گے، اور باہم شرعی طور پر ایک دوسرے کے ساتھ آپ رابطہ میں آؤ گے، کہ یہ اللہ کی طرف سے تمہارے لیے پابندی ہے، فریضہ ہے، اور اللہ تمہارے ہر معاملے کو خوب جانتا ہے۔ اب اللہ نے بتایا کہ وہ بندہ جس کے پاس اتنی وسعت نہیں ہے، اتنا مال نہیں ہے، سورۃ النساء میں اللہ اس کی رہنمائی یہ کر رہے ہیں کہ ان ينكح المحصنات المؤمنات، کہ وہ آزاد یعنی لونڈیوں سے علاوہ اور مومنہ عورتوں سے، ایک غور کرنے والا نقطہ ہے، اتفاق سے کل کا جمعے کے دوران بھی ہمارا سبق یہی تھا۔ اوپر بھی دیکھیں اللہ نے کیا فرمایا کہ وہ جو مومنہ ہوں، ایمان والی ہوں، تم میں سے جس کے پاس یہ قوت نہ ہو
مال اتنا نہ ہو ان ينكح المحصنات المؤمنات کہ وہ آزاد اور مومنہ عورتوں سے شادی نہ کر پائے، اس سے مراد لونڈیوں کے علاوہ، فمما ملکت ایمانکم تو پھر وہ ان سے کر لے جو جن کے تمہارے دائیں ہاتھ وارث ہیں، اس سے مراد لونڈیاں ہیں۔ این من فتیاتکم المؤمنات، پھر لفظ کو دیکھیں تو اگر آزاد مومنہ عورتوں سے نکاح کرنے کے قابل نہیں تو نوجوان غیر شادی شدہ لونڈی سے نکاح کر سکے، واللہ اعلم بایمانکم، یہاں اللہ نے فرمایا ان سے بھی تمہارا نکاح ہو سکتا ہے، تمہارے ایمان سے اللہ خوب واقف ہے کہ بعضکم من بعض، تمہارے بعض میں سے ہے، وہ بھی بشر ہے، تم بھی بشر ہو، وہ بھی انسان ہے، تم بھی انسان ہو، نہ تم ان سے برتر ہو نہ وہ تم سے برتر یا کم تر ہیں۔ تو فرمایا کہ اگر ان آزاد عورتوں سے تمہارا نکاح نہیں ہو سکتا مالی کمزوری کی وجہ سے تو ان سے آپ نکاح کرنا۔ اب اگلی قید دیکھیں، پابندی دیکھیں، فَانْكِحُوهُنَّ بِإِذْنِ أَهْلِهِنَّ، تم آزاد مومنہ عورت سے نکاح نہیں کر پائے اپنی مالی کمزوری کی وجہ سے، کوئی لونڈی نوجوان مومنہ تم نے منتخب کی، فَانْكِحُوهُنَّ بِإِذْنِ أَهْلِهِنَّ، ان سے بھی ان کے وارثوں مالکوں کی اجازت سے نکاح کر۔ ایک ولی کی اجازت کے بغیر لونڈی سے بھی نکاح نہیں ہوتا کسی سے۔ یہ جتنی عدالتیں میں ہمارے نکاح ہوتے ہیں یہ زنا کا پہلا قدم ہوتا ہے۔ اگر کسی لڑکی کا جو ولی ہے، خواہ اس کا بھائی ہے، اس کا والد ہے، اس کا جو بھی عزیز اس کا ولی ہے، اس کی اجازت سے نہیں، بالکل ٹھیک ہے لڑکی کی اجازت اور لڑکی کی رضا اپنی جگہ ہوتی ہے، لیکن اگر ولی کے بغیر اجازت کے نکاح ہوا ہے تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کا نام ہی زنا دیا ہے۔ تو فرمایا کہ فَانْكِحُوهُنَّ بِإِذْنِ أَهْلِهِنَّ، ان سے بھی تم ان کے ورثاء مالکوں کی اجازت سے نکاح کرو، وَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ، انہیں بھی معروف رائج الوقت جو مہر ہے وہ دو، محصنات غیر مصافحات، وہ جن سے اب تم شادی کرنے لگے ہو، تمہاری مالی کمزوری تھی، آزاد مومنہ عورت سے شادی نہیں کر پائے، اب ایک نوجوان لونڈی سے تم اس کے وارث کی اجازت سے نکاح کر رہے ہو اور اس کا پورا مہر تم نے دینا ہے، اس کے انتخاب میں کیا دیکھنا ہے، محصنات غیر مصافحات، کہ وہ تم سے نکاح کر رہی ہو، گناہ کا بے حیائی کا رستہ نہ کھول رہی ہو، ولا متخذات اخدان، اور وہ چھپ کے پوشیدہ چھپا ہوا دوست نہ بنا رہی ہو۔ اب ایک دیکھ لیں کہ اسلام میں شادی کے نکاح کے اصول، قاعدے اور ضوابط کیا ہیں، کہ تم آزاد عورت کے بجائے اگر یعنی کسی لونڈی سے بھی نکاح کر رہے ہو، سارے شریعت کے قواعد اس پر بھی لاگو ہوگا، اجازت سے ہوگا، علی الاعلان ہوگا، اور مہر ان کو بھی دینا ہے، ان کے انتخاب میں دیکھنا ہے کہ وہ شریعت کی پابند ہیں، مومنات ہیں، چھپ کے معاملات نہیں کر رہے اور پوشیدہ تعلق بنا کے دوست نہیں بنا رہے۔ فَإِذَا أُحْسِنَّ، اللہ نے فرمایا کہ اگر جب ان سے نکاح ہو جائے، یعنی وہ ابھی بھی لونڈی ہے، یعنی مال غنیمت میں آئی، کسی کو وہ بطور مال غنیمت دی گئی، ملی، اس کے بعد اس نے اپنی اجازت سے کسی اور سے اس کا نکاح کروایا، آزاد ابھی نہیں ہوا، آزاد کرنے کا ایک الگ اعلان ہے، اگر اس نے اس کو خود سے آزاد کر دیا یا کسی نے اس کو کچھ مال دے کے آزاد کر دیا، اب اس کا مرتبہ، اس کا سٹیٹس جو عام آزاد عورت کی طرح ہے، لیکن اللہ نے فرمایا کہ اب اگر وہ اسی کیفیت میں تھی، اس سے نکاح ہو گیا، فَإِذَا أُحْسِنَّ، جب ان سے نکاح ہو جائے، فَإِنْ أَتَيْنَ بِفَاحِشَةٍ، اب اگر ان سے کوئی غلطی اور خطا ہو جائے، کسی بے حیائی کا ارتکاب ہو جائے، فَعَلَيْهِنَّ نِصْفُ مَا عَلَى الْمُحْصَنَاتِ مِنَ الْعَذَابِ، پھر ان پر آزاد عورتوں کے مقابلے میں نصف سزا ہوگی، ذَلِكَ لِمَنْ خَشِيَ الْعَنَتَ مِنْكُمْ، یہ جو اوپر تفصیل آئی ہے کہ اگر مالی کمزوری کی وجہ سے تم آزاد عورت کے بجائے کسی لونڈی سے نکاح کرو، یہ جو تمہیں سہولت ملی ہے
اللہ نے فرمایا یہ اس کے لیے عام فائدہ مند ہے جو بوجہ اپنی جو ہے وہ کیفیت کے کہ میں کسی گناہ کا ارتکاب نہ کر لوں کسی ایسی عورت سے نکاح کرے. وَأَن تَصْبِرُوا خَيْرٌ لَكُمْ، اگر تم اس کے بجائے تم رکے رہو، انتظار کرو، یہ تمہارے حق میں بہتر ہے. واللہ غفور الرحیم، اور اللہ تعالی بخشنے والا رحم کرنے والا ہے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.